Excellent question from our brother, in which he asked that one of the questions that is asked by the people, or a shubha that they bring, is that you say that you should follow the path of the Salaf and the understanding of the Salaf and the Sahaba and the Tabi'een and the Atba'u Tabi'een and the great Imams and so on. But how do we contextualize the world that we are living in today with the modern technology that we have before us? And how do we contextualize the things that are facing us today in light of what the Sahaba were upon? That's the question. साथी का एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि एक शुभा पेश किया जाता है कि हम सहाबा के तरीके की तरफ लौटने का कहते हैं लोगों को, और उनका फहम, उनकी समझ अपनाने का दौरे हाजिर में इस्लाम का। लेकिन लोगों का ये शुभा आगे से आता है कि सहाबा के दौर में ये जो टेक्नोलॉजी और साइंस और ये जो चीजें मौजूद हैं वो नहीं थी, तो हम सहाबा के फहम को इस दौरे हाजिर में इन चीजों की वजूद में, मौजूदगी में किस तरह अप्लाई करें? So first and foremost, Islam does not prevent the advancement of technology and worldly innovations, such as, for example, the usage of cars and computers and telephones and microphones and speakers and aeroplanes. There is nothing in the Kitab and the Sunnah that prevents that. In fact, the asl with the religion is that those affairs that are connected to the worldly affairs, then the asl is permissibility, ibaha. That's the origin of worldly affairs. So when we speak about ibtida' or innovations and inventions, then innovations of the dunya are something that Islam embraces, with one condition, that they do not involve that which is haram. So any innovation that has within it that which is haram, such as the use of, for example, heroin or cocaine or alcohol in certain types of treatment and so on, then all of that is forbidden. Likewise, the use of khinzir, or the flesh of swine, in certain circumstances, it is forbidden. The use of technology that destroys and kills innocent people without discrimination, such as those weapons of mass destruction that will annihilate the innocent people, the use of those weapons is forbidden in Islam. So, as for the other types of technologies and innovations, whereby there is nothing in it where it is specifically stated that it is haram, then the origin with the dunyawi affairs is that it is permissible. And this is from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala has permitted for us all of the affairs in the dunya, so long as there is not within it that which is impermissible. So worldly affairs, the Muslims, in fact, they were at the forefront of technological advance for many, many centuries before the colonization of the European powers of the Muslim lands. तो सवाल का जवाब ये बनता है कि इस्लाम में जो दुनियावी उमूर है, उनका जो असल है, दुनियावी उमूर, दीनी उमूर से हटकर, तो उनका असल क्या है कि वो मुबाह है, जायज है, इल्ला कि उन चीजों में कोई हराम चीज पाई जाए। तो शेख ने जिस तरह मिसाल दी, तो टेक्नोलॉजी और साइंस, बिलखुसूस टेक्नोलॉजी को अपनाना, इस्लाम इसकी मुजम्मत नहीं करता, ये एक मुबाह चीज है, इल्ला कि उस टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चीज हो जिसकी वाज़े दलील हो कि वो हराम है। जिस तरह की मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह आजकल मेडिसिन में, तिब में कोई ऐसा मादा, दवाई लगती है इंसान को, जिस तरह गोली हो, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा मादा है जो हराम है मिसाल के तौर पे, तो वो जायज नहीं होगा। या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस तरह जो असलहा होते हैं, इस तरह के असलहा जो बहुत तबाही फैलाते हैं, जिसको इस्तेमाल करने से जो मासूम जाने हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है और वो भी हलाक होती हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जायज नहीं है। और ये जो कायदा है कि दुनियावी उमूर में जो चीजें वो हमारे लिए मुबाह हैं, ये हमें दीन से मिलता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया की ये जो चीजें हैं और मुख्तलिफ जो
दुनिया में अल्लाह ने आसाइशें रखी हैं, और जिस तरह जो आपके पुराने जमानों में आपके सवारियां होती थी, इस जमाने में गाड़ियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लोगों के लिए बनाई हैं, उनकी आसानी के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए। तो इस्लाम टेक्नोलॉजी से और एडवांसमेंट से नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम उन चीजों से रोकता है जो हराम हैं, जो मुजिर हैं। बल्कि इस्लाम जो था, जो मगरिबी जो दुनिया है, उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तो कुछ चंद सौ साल हुए हैं। मुसलमान तो अपनी टेक्नोलॉजी में और अपनी साइंस में उनसे बहुत पहले आगे बढ़ गए थे। जब आप देखा जाए जो जमाना था अंदलुस का और इससे पहले का, तो असल क्या है दुनियावी उमूर में कि जो नई इजाद की जाने वाली चीजें वो मुबाह है, इल्ला कि उसमें कोई दरर हो, नुकसान हो, या उसमें हराम हो। जहां तक दीन के मामलात का ताल्लुक है, तो उसमें किसी तरह की नई इजाद नाकाबिल कबूल है, क्योंकि वो दीनी मामला है और दीन मुकम्मल है, जिस तरह शेख ने लेक्चर में जिक्र किया। So as it relates to the affairs of deen, amur diniya, or the religious affairs, then the opposite principle applies. Meaning that you cannot do anything in the religion except with a nas, except with a text. So for example, we pray in the manner that we pray because there is verses from the Quran and a hadith of the Prophet ﷺ. We fast in the month of Ramadan because there is a text that tells us to fast in the month of Ramadan between the time of the first dawn, the true dawn, up until the time of Maghrib. Why do we fast between those hours? Because there's a text. We can't change that. A person cannot say, well, I'm going to fast between Asr and Fajr. I'm going to change it. Why? Because this type of ibtida is ibtida fit deen. Ibtida or innovation in the religion, in religious affairs, is absolutely forbidden. Because the Prophet ﷺ said, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Whomsoever innovates into our deen that which is not from it, then it is rejected. Likewise, the hadith of the Prophet ﷺ, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. That every innovation is misguidance and every misguidance is in the hellfire. So innovations in the religion are impermissible. Like for example, a person comes along and he says that for Maghrib, I'm going to pray 7 raka'ahs, fard, not 3. Is that allowed? I'm asking. Enlighten me. Is it allowed? No. Why isn't it allowed? Because the sunnah restricts Maghrib to 3 raka'ahs fard, and then you pray 2 sunnah thereafter. So if a person comes along and he says, what's wrong with you? This is bid'ah hasana. It is a good bid'ah. Why is it a good bid'ah? Because I'm praying 4 more raka'ahs, still odd. 3 plus 4, 7. Isme kya kami hai? What's the problem? It's bid'ah hasana. And we're doing a good thing. We're reciting Fatiha 3 more times. Or 4 more times. So why can't we call it a bid'ah hasana? Because Islam does not accommodate within its religion any type of bid'ah, regardless of what title you give it. No such thing in Islam as bid'ah hasana. Those who say that Eid Milad Nabi is bid'ah hasana, it is not hasana. It's sayyi'ah. It is wicked. It is evil. Because all bid'ah is evil. Prophet ﷺ said, وَالشَّرَّ الْعُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. The worst of all things in the religion are which ones? Are the ones that are brought into the religion. So Islam forbids all of that, barakallahu feekum. And likewise in the aqeedah, likewise in ibadah, likewise in our mu'amalat. Nothing is allowed to be brought into the religion. So we have no problem with a computer or with having a website, as long as the website does not have that which is haram, like naked women or images of men and women or music. But the website itself is allowed. So these modern technologies are allowed as long as there is nothing haram in them. That's the asl in the deen. Someone comes to you and says to you, I want a green wallpaper. Is it allowed in the religion? Yes, it's allowed. Because it's dunyawi affair. I want a grey car. I don't want a white car. What does Islam say about a grey car and a white car? It says choose what you wish. Why? Because it is an affair of the dunya. If a person comes to you and he says to you, I want to celebrate Shab-e Barat in the middle of the month of Sha'ban, what do we say? This is bid'ah.
Because you're not allowed to bring into the religion anything of celebration or practice except that there is something in the Quran and the Hadith and the Sahaba radiyallahu anhum. Clear? Barakallahu feekum. تو اسی طرح اس کا جو عکس ہے، جو دین میں کیا قاعدہ ہے، دنیاوی امور میں کیا قاعدہ ہے جو دین سے ہم نے لیا ہے کہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے مباح ہیں، جائز ہیں، سوائے اس کے جس کے بارے میں شریعت میں نے حرام قرار دیا ہے. اور اب دینی معاملات میں اس کا عکس ہے، الٹ ہے کہ ہر قسم کی دینی معاملات یا عبادات جو بھی دین سے منسلک ہیں چیزیں، وہ ساری کی ساری ناجائز ہیں سوائے وہ جس کے بارے میں نص موجود ہے. نص یعنی کیا؟ کتاب کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جب یہ موجود ہے تو پھر وہ کرنا ہے. اس کی مثال شیخ نے پیش کی، جس طرح کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک، سچی فجر سے لے کے مغرب تک. کیوں ہم رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نص ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ایک شخص کہتا ہے میں عصر سے لے کے فجر تک روزہ رکھوں گا، تو کیا پھر اس پر جائز ہوگا؟ نہیں جائز اس پہ، کیونکہ دین میں اب ابتداء ہے، بدعت گھڑنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی بھی چیز نئی گھڑی، بدعت گھڑی، تو وہ بدعت اس پر مردود ہوگی، رد کر دی جائے گی اس سے. اسی طرح کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں مغرب کی نماز 3 رکعات ہے، لیکن وہ اٹھ کر کہے میں 7 رکعات مغرب کی نماز پڑھوں گا. اسے کہا جائے یہ بدعت ہے. وہ کہے کیوں بدعت ہے؟ بھائی یہ بدعہ حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. وہ کہیں گے کیسے؟ وہ کہتا ہے میں 4 رکعات زیادہ پڑھ رہا ہوں اور میں فاتحہ بھی زیادہ دفعہ پڑھ رہا ہوں، ثواب بھی زیادہ ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہم اسے کہیں گے برائی اس میں یہ ہے کہ دین میں آپ صرف اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں نص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے ثابت ہے، ان کی حدیث سے کہ مغرب 3 رکعات ہے. تو تم نے یہ جو باقی 4 رکعات پڑھی ہیں یہ اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت ہے اور یہ تم پر مردود ہے. اور اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں سارے وہ بھی اسی طرح ہے. جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ کمپیوٹر استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، الا کہ کمپیوٹر پہ آپ غیر شرعی چیزیں، حرام چیزیں نہ دیکھیں. مثال کے طور پہ عریانی یا مرد عورتوں کی تصویریں یا موسیقی اس پر سنیں. کمپیوٹر بذات ہی خود جائز ہے، وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. آپ اس پر قرآن بھی سن سکتے ہیں، آپ اس پر دینی دروس بھی سن سکتے ہیں، آپ اس پر خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس پر تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پر حرام چیز یا غیر شرعی چیز دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کمپیوٹر آپ اپنے آپ میں جائز ہے، دنیاوی چیز ہے. اسی طرح کوئی شخص آ کے کہے کہ میں اپنی دیوار کو سبز رنگ کرنا چاہتا ہوں، وال پیپر لگانا چاہتا ہوں، اس کی شرعی کیا حکم ہے؟ ہم اسے کہیں گے شریعت اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے تمہارے لیے. تو یہ معاملات ہیں، اس طرح سمجھنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نئی ایجاد کی جانے والی چیز دین میں. تو اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں شب برات مناتا ہوں، ہم اسے کہیں گے تمہیں اجازت نہیں. وہ کہے گا کیوں؟ ہم اسے کہیں گے کیونکہ بدعت ہے. وہ کہے گا لیکن یہ اچھی بدعت ہے، اس رات کو ہم عبادت کرتے ہیں. ہم خواہ تم اس رات کو عبادت کرو، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں، ان کی سنت میں نہیں، نہ کسی قرآن کی نص سے ثابت ہے. تو لہٰذا یہ بدعت جو ہے دین میں ہر بدعت بری ہے، گمراہ کن ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا دین میں بدعات کا، دین میں اچھی اور بری بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبۃ الحاجہ جو وہ ہر جمعے کو اور ہر اہم تقریبات پر اس کو پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واضح ہے، مطلق ہے، اطلاق پر ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام دین میں وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے جاتے ہیں. وکل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا ایجاد کیے جانے والا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے.
تو دین میں کسی بدعت کی گنجائش نہیں ہے، نہ اچھی ہے نہ بری ہے، دین میں ہر بدعت بری ہے، خواہ وہ عبادت کی صورت کیوں نہ اختیار کرے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کرنی ہے، اس میں اباحہ ہے، اجازت ہے ان کو استعمال کرنے کی، الا کہ اس میں کوئی نقصان ہو یا کوئی اس میں محرم چیز ہو شریعت کی طرف سے، نام۔ تو شیخ کا یہ جواب تھا۔